جب مکے میں ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو احتجاجاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ کو چھوڑ کے شہر سے نکلنے لگے۔ ابن دغنہ ایک کافر سردار تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو روک لیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس شہر میں اب کیا بسنا جہاں ظلم ہی ظلم ہے اور جبر ہی جبر ہے، لہٰذا میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو شہر نہیں چھوڑ دے دوں گا۔ اور اس نے اس وقت حضرت ابو بکر کو جو کہا سن لیجیے، اس نے کہا ابو بکر تمہارے جیسا شخص شہر سے باہر نہیں جا سکتا، کیوں؟ تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا تم بوجھ اٹھانے والے ہو، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت تم پوری کرتے ہو، تم مہمان نواز ہو، تم کمال درجے کے سچے ہو اور حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اب جو وصف آقا کے تھے وہی وصف غلام کے ہیں، یہ ہوتا ہے عاشق۔ ہم عاشق جو ہے وہ صرف نام کے ہیں، ہمارا عشق صرف ہمارے لبوں پہ آتا ہے، لرزتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ وہ عشق آیا اور روح میں اتر گیا اور زندگی کے اندر سما گیا۔ وہی لفظ جو حضور کے لیے ام المومنین نے کہے تھے، ابن الدغنہ کافر نے وہی لفظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے کہ ابو بکر تمہیں نہیں جانے دیں گے، تمہارے جیسے لوگ شہروں کی ضرورت ہوتے ہیں، شہروں کا حسن سچے لوگوں سے ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں سڑکیں اچھی ہوں گی تو ملک اچھا ہو جائے گا، ہم کہیں گے کہ عالی نصب عمارتیں ہوں گی، اونچے اونچے پلازے ہو جائیں گے۔ نہیں، ملکوں کا حسن سچے انسانوں سے ہوتا ہے، ملکوں کا حسن سچائی سے ہوتا ہے۔ اور جہاں عدالتیں بھی سچ نہ بولے، جہاں جھوٹ وتیرہ بن جائے اور فن عظیم بن جائے، تو پھر بتائیے کہ وہ ملک اور وہ معاشرت نہیں ہوگی، وہ غلاستوں کا مرکز بن کے رہ جائے گا۔ میں اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے زندگی میں سچ بولنا ہے۔ آپ 2-3 ہزار لوگ ہوں گے، اس سے کم یا زیادہ ہوں گے، یہ کسی گلی سے ایک، کسی گلی سے 2، یہ پورا شہر نہیں ہے میرے سامنے بیٹھا، اگرچہ مجمع کثیر ہے، لیکن اگر اتنے لوگ جہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اتنے لوگ بھی طے کر لیں کہ کل سے جھوٹ نہیں ہوگا تو کل سے ہی آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن ہم تقریریں بھی کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ تقریریں جتنی آج ہو رہی ہیں ماضی میں کبھی اتنی نہیں ہوئی، لیکن یہ کانوں سے سنتے ہیں اور ایسے ہواؤں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے دل سے ان باتوں کو سن کے اپنی روحوں میں اتارنا ہوگا، تو ہم عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے منعقدہ اس کانفرنس میں آئے تھے، تو یہ 6 نمایاں حضور کے وصف ہیں، یہ تو ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔